نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج کی تراویح میں تیسرے پارے کے نصف سے لے کر چوتھے پارے کے آخری پاؤ تک تلاوت سننے کی توفیق ہوئی۔ عربی میں کہا جاتا ہے التعب مؤقت والاجر مؤبد، تھکاوٹ عارضی ہے، اس پر ملنے والا اجر وہ دائمی ہے۔ جیسے یہاں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خلاصہ تراویح سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یقیناً تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مگر اگلے دن ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس تھکاوٹ پر جو اجر و ثواب ملے گا، انسان کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور ساری تھکاوٹ بھول جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری؟ تو یہ جو ہمارا 2.5 گھنٹے کا ٹائم یہاں مسجد میں گزر رہا ہے، یہ 100% عبادت ہے، یہ 100% عبادت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نیکی کی توفیق دے رہے ہیں اور اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ ایک سبحان اللہ بھی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کہہ سکتا، یہ تو ماشاءاللہ اتنا لمبا وقت ہے، تو اس لیے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سورت آل عمران تیسرے پارے میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، چند چیزوں کی محبت انسانوں کے دل میں رکھ دی گئی ہے، عورتوں کی محبت، بیویوں کی، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑوں اور جانوروں کی محبت، کھیت اور زمین کی محبت، یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن چیزوں سے انسان فطری محبت کرتا ہے اور ان کی طرف میلان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو محبت والی چیزیں ہیں، ہم تمہیں اس سے اعلیٰ چیز بتاتے ہیں، تم اس کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن سے تم محبت کر رہے ہو یہ بھی فانی ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، یہ محبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بڑی چاہت سے سواری لی، بہت پیسہ جمع کیا، سواری کا انتظام کیا، کب تک سواری چلائے گا؟ بڑی محبت سے مکان بنایا اور اپنی پسند کا مکان بنایا، کب تک مکان میں رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم تمہیں بتاتے ہیں اگر کوئی محبت کرنے کی چیز ہے یا جس سے محبت کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں ان سے محبت کرو، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوں گے، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور یہ کن خوش نصیب لوگوں کو ملے گا؟ جو صبر والی زندگی گزارتے ہیں، جو سچائی والی زندگی گزارتے ہیں، جو فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو آج کل ہمیں الحمدللہ اچھا موقع مل رہا ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، 10-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ سحری سے پہلے اٹھ جائیں، باوضو ہو کر 2-4 رکعت نماز پڑھ کر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے۔ یہ انسان نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو سارا دن روزہ رکھتا ہوں اور سارا دن عبادت کرتا ہوں، مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں،
استغفار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا قل اللہم مالک الملک، ساری حکومت، بادشاہت، سلطنت اس کے مالک ایک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تمام عزتیں اور تمام بادشاہتیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کسی انسان کو بادشاہت مل گئی تو کیا ہوا؟ اگر کسی انسان کو اقتدار مل گیا تو کیا ہوا؟ کب تک بادشاہ رہے گا؟ کب تک حکومت میں رہے گا؟ بادشاہت اور اقتدار کا ملنا خوش نصیبی نہیں ہے، اس بادشاہت میں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ کہ اس لیے کہ ایک عام آدمی اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا یا اس کی رسائی اتنی بڑی عوام تک نہیں ہوتی جو بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ اللہ کے دین کے لیے اپنے اس اقتدار اور اختیار کو استعمال کرے، یہ بہت بڑی نیکی اور یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر وہاں پہنچ کے پھسل گیا تو پھر اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی پریشانیوں سے، ذمہ داریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کتنی ہمت ہے، ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے، پوری عوام کو سنبھالنا اور پورے ملک کو سنبھالنا یہ کہاں آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ہم پر اللہ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی کہ ہمیں ایسی ذمہ داریوں سے ویسے ہی بچا لیا۔ تو وہاں تک اگر کوئی پہنچ جائے اور اللہ کے دین کو، اللہ کے حکموں کو زندہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد یہاں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ آل عمران، یہ حضرت عمران ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کی گھر والی نے منت مانی، منت یہ مانی ہے یا اللہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا میں اسے آپ کے گھر مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ منت مانی ہے۔ یہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کو آباد کرنا یہ ہر زمانے میں مسلمانوں میں رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسجدوں سے محبت کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجد کے انتظام کا اہتمام کرنا، یہ نیکی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے کائنات میں مقدس شخصیت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے آپ مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس خود شریک ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں اور چیزیں اٹھا رہے ہیں اور مسجد تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ایمان والوں کو مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آج کا مسلمان، آج کا انسان دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا میں جاتا ہے اور مسجد آنے کی توفیق نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے خیر منانی چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں مسجد میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم سے مسجد میں جایا نہیں جاتا۔ تو دنیا بھر میں تو آپ جا رہے ہیں، دفتر روز آنا جاتے ہیں، آپ کے گھر کا فاصلہ اور دفتر کا فاصلہ یہ زیادہ ہے، مسجد اس سے زیادہ قریب ہے، وہاں جانے کی توفیق نہیں ہے اور دفتر جانے کی جو ہے وہ ہمت ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد سے دور ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور فرمایا جس کو مسجد آتے جاتے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ تو انہوں نے منت مانی اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے ہاں بچے کے بجائے بچی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی اس منت کو بھی قبول کر لیا اور یہ جو بچی آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے
اس کی بڑی شان ہوگی، اس کا بڑا نام ہوگا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا، اور یہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی، اور یہ اللہ کی نیک برگزیدہ خاتون ہیں، ان کا نام ہے مریم، اللہ کی عبادت کرنے والی۔ حضرت زکریا ان کے خاص کمرے میں جہاں یہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی، ملاقات کے لیے جب جاتے تو بے موسم پھل وہاں نظر آتے، تو پوچھتے انا لکی ھذا، اے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانوں سے آئے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آیا ہے۔ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کون کھلانے والے ہیں؟ اللہ تعالی ہیں۔ ہوا من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب زکریا علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھی اور یہ عجیب منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، یا اللہ آپ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں، مجھے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائیں۔ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک پاکیزہ نیک فرما بردار اولاد مل جائے، انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا سنی کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر خوشخبری سنائی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ایک نیک صالح خوبصورت فرما بردار بیٹا دیا، اور اس کا نام رکھا گیا یحییٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو اتنی شان عطا کی ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ اپنے وقت کے نبی بنے ہیں۔ یہ آل عمران کا ایک واقعہ۔ اس کے بعد حضرت مریم جو یہ ان کی منت کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں خواتین کا نام موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں خواتین کا نام موجود نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام موجود ہے۔ اس کی حکمت علماء یہ بتاتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اس لیے حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور عورت ذات ایسی ہے، اس کو چھپانا یہ اس کی زینت ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ عورت ایسا قیمتی ہیرا ہے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آج کے باطل نے ایسی محنت کی ہے، اس نے اس قیمتی ہیرے کو گھر کی چار دیواری سے نکال کے مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا، اس قیمتی ہیرے کو بے قیمت بنا دیا۔ مرد اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور عورتیں اس پر خوش ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، عورتیں اس پر خوش ہیں کہ ہم نے کیا کر لی ہے؟ ترقی کر لی ہے۔ مردوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، باہر کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پہ ڈال دی، گھر کی ذمہ داری تو پہلے سے ان کے کندھے پر تھی، ڈبل کام ہو گیا۔ مردوں نے بولا اب کمانا بھی تم نے ہے، بچے بھی تم نے پالنے ہیں، گھر کو بھی تم نے دیکھنا ہے، ہم تو بالکل فارغ ہو گئے۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شریعت نے جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں معاشرے کی سلامتی ہے، عورتوں کی عزت ہے۔ ہم آج جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا دین عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، شاید ہمارے دین نے عورتوں کے کوئی حقوق کی بات ہی نہیں کی ہے، ہمیں یوں لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا خیر خواہ ہمارا دین ہمارے معاشرے کی مستورات کے لیے ہے، اتنی خیر خواہی اور اتنے حقوق کسی اور دین میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت مریم کا صرف نام ہے، باقی کسی عورت کا نام ہمیں قرآن پاک میں ملتا نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹی وی ڈراموں میں اور یہ فنکشنوں میں تقریبات میں عورتیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہی ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ قبر میں انہوں نے اکیلے جانا ہے، اللہ کے سامنے ان کا حساب کتاب ہونا ہے، وہاں ان سے پوچھا جائے گا تم نے ہمارے حکموں کو دیکھا یا معاشرے کے چال چلن کو دیکھا، تم نے ہمارے حکم کو زندہ کیا
یا معاشرے کے رسم و رواج کو زندہ کیا، پھر یہ عورت وہاں کیا کرے گی؟ ایک چھپکلی کو دیکھ کے عورت ڈر جاتی ہے، تو قبر کی تاریکی اور تنہائی میں جب یہ اکیلے ہوگی، وہاں اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے کون ہوگا؟ کون اس کے پاس آئے گا؟ اس لیے عورتوں کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں پیار محبت سے انہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم نے دنیا والوں کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے تو اپنے دین کو دیکھ کر چلنے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز جس سے محبت اور لگاؤ ہے، قیمتی ہے، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو گے، اس سے تم نیکی کے کمال کو پہنچو گے۔ ہمیں اپنے مال میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دیکھنا چاہیے کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی آخرت کے لیے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، کسی نے گھوڑا خرچ کر دیا، کسی نے باندی کو گھوڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کسی نے باندی کو آزاد کر دیا، کسی نے اپنا باغ وقف کر دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، میرے پاس میری جائیداد میں سب سے پسندیدہ مال وہ یہ میرا باغ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا واہ واہ، کیا زبردست صدقہ ہے! اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے ہر درخت کے بدلے میں جنت میں تمہیں باغ دیا، اور ہر درخت کے بدلے میں جنت میں تمہیں ایک درخت ملا ہے۔ تو یہاں جو مال لگ جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال میں سے اچھا عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو ایسے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو، تفرقے میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم جہنم کی آگ کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات یوں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ خیر امت، تمام اقوام عالم میں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ اس کے بعد اور تو کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل والے اس منصب پر فائز تھے، مگر یہ منصب جو انہیں ملا انہوں نے اس کی ناقدری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ منصب امت محمدیہ کو دے دیا، امت محمدیہ کو دے دیا۔ اور اس کی وجہ کیا بتلائی؟ بہترین امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خیر امت میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط پوری کرے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا یہ چیز آپ کی ہے، آپ کو انعام ملے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اتنے نمبر لے کر آؤ، شرط یہ ہے کہ آپ یہ کام پورا کر دو، یہ ہدف پورا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین امت ہو، یہ تمہارے ذمہ کام ہے، یہ شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو، تم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، میں نے اپنا روزہ رکھ لیا، میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، میری تراویح بھی ہو گئی، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں، ناکافی ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ پوری امت کے دین کی فکر کرنی ہے۔ خیر امت، بہترین امت ہو۔ آج ہم سے، ہمارے ذہن سے یہ ذمہ داری کا احساس نکل گیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے اپنے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے۔
بچوں کا ذہن یہ بن گیا مسلمان بنو، یہودی بنو، عیسائی بنو، کیا فرق پڑتا ہے، سارے دین برابر ہیں اور کوئی مسلمان ہونا ضروری تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ماننا کون سا ضروری ہے؟ یعنی آج کی جو نئی نسل ہے عجیب و غریب قسم کے شکوک اور شبہات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے مسلمان معاشرے میں یہ شکوک نہیں تھے، اب تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں جو ایک ذمہ داری دی گئی اور جو ہمیں خیر امت قرار دیا گیا، اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں، تاکہ کل کو قیامت میں جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو وہاں جا کر ہمارے لیے سرخروئی ہو، آسانی ہو اور وہاں پر ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد غزوہ احد کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ احد مدینہ منورہ میں سن 3 ہجری میں غالباً پیش آیا، سن 3 ہجری میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کئی رکوع تک اس غزوے کا تذکرہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے 3000 کا لشکر تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں گئے اور صف بندی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتاریں گے، اور فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا کافروں کا مقابلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پابند کیا، اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ ہماری طرف سے حکم نہ آ جائے۔ مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو رہے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا شاید اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 50 لوگ وہاں موجود تھے، ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ 40 لوگ نیچے آ گئے اور 10 لوگ اسی جگہ کھڑے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی دیکھی، وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان کافروں کے بیچ میں پھنس گئے۔ ایک طرف سے بھی کافر حملہ آور، پیچھے سے بھی کافر حملہ آور۔ اتنا خطرناک حملہ ہوا کہ مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور بہت مسلمانوں کا زبردست نقصان ہوا۔ 70 مسلمان اس میں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیلات کو یہاں ذکر کیا اور قیامت تک آنے والی امت کی تربیت فرمائی۔ کیا پیغام دیا؟ جہاں کہیں امیر کی اطاعت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں کمزوری آئے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا جائے گا۔ جہاں ایک حکم کی تعمیل میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، ایک بات کو ماننے میں تھوڑا سا فرق آیا ہے اور یہاں اتنا نقصان اٹھانا پڑا، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہم سے کتنی کمزوری ہو رہی ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم عروج پر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا کریں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو 100% زندہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو 100% زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں یا ہماری برائی بیان کریں۔ آج کوئی آدمی تھوڑی ہمت کر کے سنت کا حلیہ اختیار کرتا ہے، سب اس کو کہتے ہیں کہ تو مولوی بن گیا ہے، تو حاجی اور صوفی بن گیا ہے۔ یعنی سنت کے مطابق اپنی شکل و صورت بنانا یہ تو ہمارے لیے عیب کی بات ہے، اور 3 پیس سوٹ پہن کر جانا یہ تو پڑھا لکھا ماشاءاللہ بڑا معزز آدمی ہے، معزز آدمی ہے، معزز گھرانے کا ہے، اور جو دوسرے سنت والے حلیے میں آئے یہ کیا مولوی بن گیا، صوفی بن گیا۔ تو جب یہ صورتحال مسلمان معاشرے کی ہوگی تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟
تو اس لیے یہ اتنا بڑا واقعہ قیامت تک آنے والی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی بتائی منافقین نے عین جنگ کے موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ منافقین کی ایک بڑی جماعت مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئی۔ جب احد کے قریب پہنچے، بہانے بنا کے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب عین لڑائی کے موقع پر اپنے لوگ ساتھ چھوڑ دے تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا پول کھول دیا اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے نام نہاد مسلمان ہیں، یہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے، یہ اپنی دنیا بچانا چاہتے ہیں اور یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے اگر موت کا وقت آئے گا تو گھر میں بھی یہ موت سے نہیں بچ سکیں گے، ان کے گھر میں ان کی موت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس لڑائی کے ذریعے ان کے اندر کی خباثت کو اور ان کے اندر جو دین سے بیزاری والا معاملہ موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ منافق ہیں، تو مسلمانوں کو ان سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملا کہ مسلمان کو اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت دین کے لیے پیش کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ صحابہ کرام جو مخلص مسلمان تھے، جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، جہاں آپ فرمائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی بڑی قربانی دی ہے۔ 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، 70 لوگ، اور پتہ نہیں کتنے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ ان لوگوں کو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، یہ تو بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان کو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ خواہ عہد میں جا کے شہید ہوتے رہے۔ یہ ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں تھا۔ ہم بیوی بچوں کے حقوق اتنا زیادہ نہیں جانتے جتنا یہ جانتے تھے، جتنا بیوی بچوں کے حقوق کے معاملے میں یہ باخبر تھے، ہم اتنے باخبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے بتا دیا کون کس کے حقوق کو کتنا ادا کرنے والا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ لو، ان کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ یہ ہمیں سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے جس دین نے ہمیں بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں تلقین کی، تاکید کی، وہ دین خود مٹ گیا اور ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کے حقوق۔ جس دین کا جنازہ نکل گیا، جو دین ہی ختم ہو گیا، ہم بیوی بچوں کے حقوق کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ کیسے حقوق ہوئے؟ ایک آدمی کسی کو ملازم رکھتا ہے، دکان پہ بٹھاتا ہے، وہ بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے، جو مالک ہے اس کو کام بتا دیا، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ مالک بیمار ہوا، بے ہوش ہو کے گر گیا اور وہ تڑپ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جو ملازم وہاں موجود ہے کہ بھئی یہ تمہارا مالک گر گیا ہے، بے ہوش ہے، تڑپ رہا ہے، تم اس کو دیکھو۔ وہ کہے گا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے جو کام بتایا میں تو وہ کروں گا۔ اس کو لوگ شاباش دیں گے یا اس کو جو ہے وہ لان تان کریں گے۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے، جس دین نے ہمیں سب کچھ بتایا وہ دین تڑپ رہا ہے، وہ دین مٹ رہا ہے، وہ دین ختم ہو رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق پورا کریں گے، ہمیں دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 70 لوگ جو شہید ہوئے ہیں یہ سب ذمہ داریوں والے تھے، مگر انہیں پتا تھا سب سے بڑی ذمہ داری کون سی ہے، اور یہ ان کی قربانی ہے، آج یہ دین ہمیں موجود ہے۔ اگر یہ صرف بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے رہتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اپنا نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، کہتے ایک نماز پڑھی ہے 50,000 کا ثواب مل گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنت پکی ہو گئی ہے، اب جا کے دکان میں بیٹھیں گے، کمائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، مکان بنائیں گے، اپنے لیے اچھی سواری کا انتظام کریں گے، باقی اس کے علاوہ کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتلائے، فرمایا یہ دیکھو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اپنی جان کو قربان کروا دیا، اور فرمایا اس کے نتیجے میں جو انہیں ملے گا وہ بہت بہتر ہے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جس دنیا کے پیچھے یہ منافقین بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہید ہونے والوں کو جو دیں گے یہ اس سے بہت بہتر ہے، یہ اس سے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، چونکہ ماحول میں یہ بات ہے نہیں، ماحول میں یہ تو موجود ہے، فرانس چلے جاؤ، اٹلی چلے جاؤ، جرمنی چلے جاؤ، اس وقت بیوی بچوں کے حقوق کسی کو بھی یاد نہیں رہتے۔ شادی کی، 1 مہینہ گزارا، 5 سال کے لیے جرمنی۔ اب کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ 5 سال اس جوان بچی کا کیا بنے گا جس کو ابھی شادی کر کے گھر لے آیا ہے، اور اس کا اپنے ایمان کا کیا بنے گا۔ وہاں اس ماحول میں جا رہا ہے جہاں ہر طرف ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، وہاں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، چونکہ ماحول بن گیا ہے، ماحول میں سب لوگ جا رہے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات آ جائے کہ بھئی دین کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے، دین کے لیے بھی تو کچھ وقت لگانا چاہیے، اچھا جی ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لو اب صرف ہم ہی بچے ہیں دین کے لیے، اب یہ سارا ہم نے ہی کرنا ہے۔ تو ماحول ایسا بنا دیا گیا میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہم نے ہی کرنا ہے، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا کچھ اس میں لگ جائے۔ الحمدللہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے بات سن رہے ہیں، تو یہ صرف مذاکرہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت سے بات سنتے بھی ہیں، بات لیتے بھی ہیں، اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارا ماحول ایسا بن جائے جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ احد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 70 لوگ شہید ہوئے، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بندوں کے ساتھ کیا کیا، میرے شوہر کے ساتھ کیا کیا، میرے والد کے ساتھ کیا کیا۔ وہ تو خوش ہیں کہ الحمدللہ میرا شوہر قربان ہو گیا، میرا بھائی قربان ہو گیا، میرا والد قربان ہو گیا، اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ دین زندہ ہے۔ آج ہم اس کے لیے قربانی دیں گے تو یہ دین آگے آنے والی نسلوں میں بھی زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔